یہ ہر روز ایک باقاعدہ طور پر یہ چلائی جاتی ہے میڈیا کے اوپر جی کہ سائفر والے معاملے کے اوپر گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ گرفتاری ڈالنے کا پروسیس ایک ہے کہ اگر آپ نے 6 دن پہلے گرفتاری ڈالی ہے تو 24 گھنٹوں کے اندر متعلقہ کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے، جو کہ اب تک نہیں کیا گیا۔ اور اگر اب گرفتاری ڈالتے ہیں یا اس طرح کوئی کام کرتے ہیں تو ڈیو پروسیس یا آپ یہ سمجھ لیں کہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ آئین پاکستان پروٹیکشن دیتا ہے۔ اور ہم نے اس حوالے سے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے، جس میں ہم نے یہی استدعا کی ہے کہ آئین کا آرٹیکل 10A ہے جو اس کے مطابق جو ہے فیئر ٹرائل کا جو ہے موقع دیا جائے، کیونکہ آئین پاکستان جب بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے تو کیسے ان کے وائلیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اور 5 جو ہے اگست کے بعد کوئی بھی مقدمہ ان کے اوپر درج ہوا ہے یا کسی مقدمے میں وہ گرفتاری کے حوالے سے پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں تو مکمل طور پر پروٹیکشن ملنی چاہیے۔ آپ سب کے سامنے پہلے بھی مثالیں ہیں، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی جب عدالت میں موجود تھے تو انہوں نے جو ہے عدالت کے اندر یہ واضح طور پر کہا کہ آصف زرداری کیس میں یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ ایک بندہ جب گرفتار ہوتا ہے جیل کے اندر تو مزید کسی مقدمے میں گرفتاری نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو امید ہے کہ وہی جو ہے قانون جو ہے فالو کیا جائے گا اور ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ سارے سیاسی پولیٹیکل جتنے بھی FIRs اور مقدمات بنائے گئے ہیں، یہ جب سے ان کی حکومت گئی ہے اس کے بعد ایک پورا پروسیس وہ پورے پاکستان میں ایک ٹور لگوانے کے لیے یہ سارا کیا گیا، لیکن وہ تو انہوں نے فیس کیا اور کر بھی رہے ہیں۔ لیکن ایک آئین جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائیں، جھوٹے کیسز بنائیں اور جھوٹے مقدموں میں انہیں گرفتار کریں۔ 1 منٹ بھی کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ جی سر، کیا سمجھتے ہیں جو سائفر کا معاملہ ہے، اس پہ ٹرائل چلائے بغیر کیا گرفتاری ممکن ہے؟ قانون کیا کہتا ہے اس میں؟ دیکھیں، اس کے اوپر واضح طور پر پہلے تو میں بتا دوں کہ سائفر والا جو کیس ہے، کیس کے اندر اس سے پہلے 3 بیانات آئے تھے۔ ایک یہ آیا تھا جی کہ سائفر آیا ہی نہیں ہے، دوسرا بیان تھا جی کہ سائفر چوری ہو گیا، تیسرا بیان تھا جی کہ سائفر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو پہلی بات تو ایڈمٹ ہو گئی کہ سائفر آیا ہے، دوسری بات اب رہ گئی کہ وہ سائفر چوری ہوا ہے۔ چوری کیسے ہو سکتا ہے؟ PM خود جو ہے اس کا جو PM آفس کا کسٹوڈین نہیں ہوتا بلکہ اس کا سٹاف ہوتا ہے جو ڈاکومنٹس یا جتنے بھی دستاویزات ہوتے ہیں ان کے انڈر ہوتے ہیں، ان کے سیکٹری وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو پھر تیسرا آگے جی کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب یہ جو FIR درج ہوئی ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج نہیں ہو سکتی۔ وہ کیسے نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ سائفر جو ہے اوریجنل فارم میں وہ فورن آفس میں پڑا ہوا ہے، اور یہ ہم تو کہہ ہی رہے تھے، لیکن FIA نے بھی یہ مان لیا ہے کہ سائفر جو ہے اوریجنل حالت میں اس وقت جو ہے وہ فورن آفس میں پڑا ہے۔ تو جب اوریجنل حالت میں وہ کوڈیفائڈ جو فارم میں ادھر پڑا ہے تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو FIR دی جائے گی؟ اور سیاسی مقاصد والا بھی جملہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ چلتی پھرتی حکومت ان کی گر گئی تو وہ واضح ہے، بجائے یہ کہ یہ ان کی غیرت اور اس کے اوپر داد دیتے کہ انہوں نے زبردست طریقے سے جانداری سے یہ کہا ہے کہ ایک مداخلت ہوئی ہے، الٹا ان کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے دوران حراست جو پہلے وہ کسٹڈی کے اندر ہے۔ جی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا ہونے کے بعد دوبارہ گرفتار کیا جائے گا۔ وہ ان کی بیل جو ہے 12 تاریخ تک ہو گئی ہے، اور ابھی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے، فیصلہ 11:30 بجے متوقع تھا، اب ہمیں امید ہے کہ 12 بجے تک فیصلہ آ جائے گا۔ 12:30 بجے کا ٹائم دیا ہے، لیکن اگر 12:30 کا دیا ہے تو چلو ٹھیک ہے، 12:30 تک انتظار کرتے ہیں۔ اس میں واضح بات یہ بتاتا جاؤں کہ سائفر والا جو معاملہ تھا، سائفر کے حوالے سے، گرفتاری کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی ٹیم گئی ہے، یہ ہر روز ایک باقاعدہ طور پر یہ چلائی جاتی ہے میڈیا کے اوپر جی کہ سائفر والے معاملے کے اوپر گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ گرفتاری ڈالنے کا پروسیس ایک ہے کہ اگر آپ نے 6 دن پہلے گرفتاری ڈالی ہے تو 24 گھنٹوں کے اندر متعلقہ کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے، جو کہ اب تک نہیں کیا گیا۔ اور اگر اب گرفتاری ڈالتے ہیں یا اس طرح کوئی کام کرتے ہیں تو ڈیو پروسیس یا آپ یہ سمجھ لیں کہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ آئین پاکستان پروٹیکشن دیتا ہے۔ اور ہم نے اس حوالے سے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے، جس میں ہم نے یہی استدعا کی ہے کہ آئین کا آرٹیکل 10A ہے جو اس کے مطابق جو ہے فیئر ٹرائل کا جو ہے موقع دیا جائے، کیونکہ آئین پاکستان جب بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے تو کیسے ان کے وائلیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اور 5 جو ہے اگست کے بعد کوئی بھی مقدمہ ان کے اوپر درج ہوا ہے یا کسی مقدمے میں وہ گرفتاری کے حوالے سے پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں
تو مکمل طور پر پروٹیکشن ملنی چاہیے. آپ سب کے سامنے پہلے بھی مثالیں ہیں، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی جب عدالت میں موجود تھے تو انہوں نے جو ہے عدالت کے اندر یہ واضح طور پر کہا کہ آصف زرداری کیس میں یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ ایک بندہ جب گرفتار ہوتا ہے جیل کے اندر تو مزید کسی مقدمے میں گرفتاری نہیں ڈالی جا سکتی. تو امید ہے کہ وہی جو ہے قانون جو ہے فالو کیا جائے گا اور ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ سارے سیاسی پولیٹیکل جتنے بھی ایف آئی آرز اور مقدمات بنائے گئے ہیں، یہ جب سے ان کی حکومت گئی ہے اس کے بعد ایک پورا پروسیس وہ پورے پاکستان میں ایک ٹور لگوانے کے لیے یہ سارا کیا گیا، لیکن وہ تو انہوں نے فیس کیا اور کر بھی رہے ہیں. لیکن ایک آئین جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائیں، جھوٹے کیسز بنائیں اور جھوٹے مقدموں میں انہیں گرفتار کریں. ایک منٹ بھی کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. جی سر، کیا سمجھتے ہیں جو سیفر کا معاملہ ہے اس پہ ٹرائل چلائے بغیر کیا گرفتاری ممکن ہے؟ قانون کیا کہتا ہے اس میں؟ دیکھیں، اس کے اوپر واضح طور پر پہلے تو میں بتا دوں کہ سائفر والا جو کیس ہے، کیس کے اندر اس سے پہلے 3 بیانات آئے تھے. ایک یہ آیا تھا جی کہ سائفر آیا ہی نہیں ہے، دوسرا بیان تھا جی کہ سائفر چوری ہو گیا، تیسرا بیان تھا جی کہ سائفر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا ہے. تو پہلی بات تو ایڈمٹ ہو گئی کہ سائفر آیا ہے. دوسری بات اب رہ گئی کہ وہ سائفر چوری ہوا ہے. چوری کیسے ہو سکتا ہے؟ پی ایم خود جو ہے اس کا جو پی ایم آفس کا کسٹوڈین نہیں ہوتا بلکہ اس کا سٹاف ہوتا ہے جو ڈاکومنٹس یا جتنے بھی دستاویزات ہوتے ہیں ان کے انڈر ہوتے ہیں، ان کے سیکٹری وغیرہ ہوتے ہیں. تو پھر تیسرا آگے جی کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا ہے. اب یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج نہیں ہو سکتی. وہ کیسے نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ سائفر جو ہے اوریجنل فارم میں وہ فورن آفس میں پڑا ہوا ہے، اور یہ ہم تو کہہ ہی رہے تھے، لیکن ایف آئی اے نے بھی یہ مان لیا ہے کہ سائفر جو ہے اوریجنل حالت میں اس وقت جو ہے وہ فورن آفس میں پڑا ہے. تو جب اوریجنل حالت میں وہ کوڈیفائڈ جو فارم میں ادھر پڑا ہے تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ایف آئی آر دی جائے گی؟ اور سیاسی مقاصد والا بھی جملہ ختم ہوتا ہے کیونکہ چلتی پھرتی حکومت ان کی گر گئی. تو وہ واضح ہے، بجائے یہ کہ یہ ان کی غیرت اور اس کے اوپر داد دیتے کہ انہوں نے زبردست طریقے سے جانداری سے یہ کہا ہے کہ ایک مداخلت ہوئی ہے، الٹا ان کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے دوران حراست جو پہلے وہ کسٹڈی کے اندر ہے. جی کچا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا ہونے کے بعد دوبارہ گرفتار کیا جائے گا.